मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर तबाही मचाने लगी। मुहलिक वबा ने मजीद 54 जानें ले लीं। 24 घंटों में 3113 नए केसेस भी सामने आ गए। 45,533 एक्टिव केसेस। जाँ बाक अफराद की मजमूई तादाद 7,897 तक जा पहुंची। अब तक 3,35,881 मरीज मुकम्मल सेहतियाब भी हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी भी कोरोना में मुब्तला। टेस्ट पॉजिटिव आने की खुद तस्दीक की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। साथ काम करने वाले 5 मुलाजमीन का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आया। बिलावल भुट्टो की आवाम से मास्क पहनने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। आज बख्तावर भुट्टो जरदारी की मंगनी की तकरीब बिलावल हाउस कराची में होगी। तैयारियां जारी। तकरीब में महदूद मेहमानों को बुलाया जाएगा। कोरोना की मनफी रिपोर्ट हर मेहमान के लिए लाजमी होगी। कोरोना लीडर्स और अवाम में कोई तफरीक नहीं करता। अपोजिशन रहनुमा एक दूसरे की सेहत और अवाम की ज़िंदगियों का ख्याल करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की बिलावल की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। कहा, महफूज रहने के लिए एहतियात लाजमी है। कराची के इलाके डिफेंस फेज़ 4 में पुलिस मुकाबले के दौरान 5 डाकू हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम डकैती के लिए घर में दाखिल हुए। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देखते ही डाकुओं ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 5 मारे गए। असलहा बरामद। SSP साउथ के मुताबिक मुलजिमों का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। लाशें जिन्ना अस्पताल मुंतकिल। कराची के ताजरों के लिए खुशखबरी। आज जुमे को कारोबारी ज़िंदगी बहाल रहेगा। सिंध हुकूमत ने ताजरों को 8 बजे तक मार्केट्स खोलने की इजाज़त दे दी। जुमे के रोज़ कारोबार बंद रखने का हुक्मनामा मुअत्तल। सिर्फ इतवार को कारोबार बंद रहेगा। सिंध हुकूमत के मुताबिक कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। दुकानदारों और ख़रीदारों समेत हर शख्स को मास्क लाजमी पहनना होगा। शहबाज शरीफ और हमजा आज पैरोल पर रिहा होंगे। 5 रोज़ के लिए पैरोल पर रिहाई की मंजूरी। नवाज शरीफ की वालिदा की मैयत आज लंदन से लाहौर रवाना की जाएगी। हफ्ते को रायवड में नमाज जनाजा होगी। सूबाई मुआवन खसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, जनाजे के ऐलान के साथ ही पैरोल एक्टिव हो जाएगा। शरीफ फैमिली वफात पर भी सियासत से बाज नहीं आ रही। इंतज़ामिया शरीफ ख़ानदान के साथ राब्ते में है। PTI के अमजद जैदी 18 वोट लेकर स्पीकर गिलगित-बल्तिस्तान असम्बली मुंतखब। 6 वोट मुस्तरद। अपोजिशन के गुलाम मोहम्मद 8 वोट ले सके। नज़ीर अहमद 22 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर बन गए। वज़ीर आला GB के लिए बैरिस्टर खालिद खुर्शीद के नाम पर इतफाक। PTI के खालिद खुर्शीद ज़िला अस्तोर से मुंतखब हुए। और रावलपिंडी में मेट्रो बस मुलाजमीन का तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज। धरना देकर मेट्रो बस सर्विस बंद कर दी। तमाम शोबों को ताले लगा दिए। मुजाहिरीन ने कहा, 3 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। जुड़वा शहरों में बस सर्विस मुअत्तल। हेडलाइंस अब जान चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। रखिए हर खबर पर नज़र। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और हम 10 बजे के जो कहते ना स्लॉट में दाखिल हो चुके हैं। हमारा शो एज यूजुअल हम कोशिश करें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एंटरटेन करें, लेकिन इसके साथ साथ ही हमने पोल रखा था, क्या ऑपोजिशन जो है मुल्तान में अपना पावर शो कर पाएगी या नहीं। पोल के रिजल्ट हमने आपको बताने हैं, तो आपने उसके लिए अपनी राय का इजहार करना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बिल्कुल। और आगे बढ़ते अपने सेगमेंट की जानिब। और आपको आज चूँकि जुम्मा है, जुम्मे को हम कोशिश करते हैं कि इस्लामी नुक्ता निगाह से एक ऐसा मौजू लेकर आया जाए जिसमें मजहब का रंग मौजूद हो और आपके लिए रहनुमाई मौजूद हो। उसमें वसी शाह साहब एज यूजुअल हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ अल्लामा शहजाद मुजद्दी साहब हैं। उनसे ज़रा जानते हैं कि वो आज जुम्मे के तनाजुर में और इस्लामी नुक्ता निगाह से क्या बात करें। सो ओवर टू यू शाह जी।
شکریہ عمران، شکریہ ارملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریسو، اور آج ہمیں جوائن کیا ہے محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب نے۔ سر ویلکم ٹو دا شو۔ علامہ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور علامہ صاحب بھی پروگرام کا مستقل حصہ ہوا کریں گے۔ ہم نے ان سے کوشش کی ہے کہ ہمیں کچھ وقت جو ہے وہ عنایت کر دیا کریں، کیونکہ کچھ موضوعات ایسے ہیں جو ہمیں لگتا ہی ہے کہ علامہ صاحب بھی اس پر بہترین روشنی جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں، اس کی باریکیوں کو ہمیں سمجھا سکتے ہیں۔ آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے بظاہر وہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے جسے ہم کہتے ہیں بدگمانی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف انفرادی معاملات میں بدگمانی جو ہے وہ ہمارے تعلقات کو ڈسٹرب کرتی ہے، ہمیں بھی ایک مستقل اریٹیشن میں مبتلا رکھتی ہے۔ مگر اگر آپ غور کریں تو سیاسی معاملات میں بدگمانی جو ہے وہ کسی معاہدے پر، کسی نتیجے پر پہنچنے نہیں دیتی ہے۔ تو علامہ صاحب، اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ انفرادی سطح پر تو ہم نے اس پہ بہت بات کی، لیکن چونکہ ہم ایک نیوز چینل پہ بیٹھے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے اجتماعی سطح پر بھی بہت ہی گہرے اثرات اور نقصانات ہیں، کیا یہ سوچنا درست ہے میرا؟ صحیح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ جی، قرآن پاک جب خطاب کرتا ہے تو ظاہر ہے قرآن کسی ایک فرد واحد سے خطاب نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ اور جب قرآن یا ایھا الذین آمنوا کہہ دیتا ہے جو بذات خود جمع کا صیغہ ہے، تو پھر براہ راست پوری امت مسلمہ اس کا مخاطب ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا فاجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، کہ ایمان والو بہت زیادہ گمان، یہاں خوش گمانی یا بدگمانی کی بات ٹھیک ہے، بہت زیادہ گمان سے ہر وقت سوچتے رہنا کسی کے بارے میں ہے خیال کرنا کہ یہ کیا کر رہا ہو۔ واہ واہ واہ، ایون برائی نہیں، اچھائیوں میں بھی ضرورت کیا ہے؟ اچھائیوں میں آپ کیوں کوٹتے ہیں، کیوں چھلانگ مارتے ہیں؟ ہمارے ہاں فوکس رکھیں۔ یہ ایک انسانی رویہ ہے اصل میں، اور نفسیات کا مسئلہ ہے، انسانی نفسیات کا مسئلہ ہے کہ آپ کو کس نے اجازت دی ہے کسی کے دائرے میں، شر کی نہیں خیر کے دائرے میں بھی آپ کیوں انٹرفیئر کر رہے ہیں؟ کیا کہنے علامہ صاحب؟ اس کے پیچھے جو فلسفہ کار فرمائے وہ حرمت انسانیت کا ہے۔ واہ واہ واہ، حرمت انسانیت جو ہے وہ ہٹ نہیں ہونی چاہیے، وہ پامال نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو ہی آپ اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں نا، تو قرآن کہتا ہے فلا تعتدوا، حد سے نہ بڑا کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، خواہ وہ بھلائی ہی میں حد سے کیوں نہ بڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اعتدال، بیلنس، اعتدال اور توازن، یہ ہے اسلام کا مزاج اور اسلام کی روح۔ وہ شخصی ہو، وہ انفرادی ہو، وہ اجتماعی، ہر چیز اپنے اپنے مدار میں۔ بے شک بے شک۔ تو آپ تو انسان ہیں، تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، پھر آپ کو بھی اپنے اوپر ذرا غور کر لینا چاہیے، کہیں آپ خود میں تجاوز تو نہیں کر رہے اور اپنے سے باہر دوسرے انسان کے دائرے میں تجاوز تو نہیں کر رہے، یا دوسرے نظام میں آپ تجاوزات کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جن کا معمول تھا گشت کرتے تھے راتوں کو، پورا ایک ڈسپلن نظام قائم رکھنے کے لیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ گشت پہ تھے، تو ایک گھر کے اندر سے آپ نے غل گپاڑے کی آوازیں سنی اور وہ سارا، تو پتہ چلا کہ کوئی شراب کے نشے میں دھوتا ہے۔ اچھا، جب یہ دیکھا تو بہت جلال آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ خیر، اب جب وہ تجسس کیا تو پتہ چلا کہ یہ صورتحال ہے، دروازہ بند تھا، دیوار پھلانگ کے اندر چلے۔ اور شخصیت کون ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، امیر المومنین، اتھارٹی ہیں ظاہر ہے۔ اب اس شخص کو دیکھا اور بہت جھاڑا اور جلال کا مظاہرہ کیا کہ تم عہد فاروقی میں یہ حرکت کر رہے ہو، اور شراب تمہیں پتہ حرام ہے اور منع ہے اور گناہ ہے، تمہیں درے لگیں گے اور سزا ملے گی۔ وہ شخص جو تھا وہ حیرت میں دیکھتا رہا اور سنتا رہا، یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں عمر ابن خطاب، امیر المومنین۔ آپ امیر المومنین عمر فاروق ہیں، تو آپ ایک شخص کی کسی ایک لغزش اور کوتاہی کے لیے پتہ ہے 3 بڑے گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اللہ نے فرمایا کہ کسی کے گھر اس کی اجازت کے بغیر داخل ہو، آپ میری اجازت کے بغیر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھروں میں دروازوں سے داخل ہوا کرو، آپ دیوار پھلانگ کے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تجسسوا، ٹوہ مت لگاؤ، آپ نے ٹوہ لگائی۔ اللہ۔ اچھا، آپ فوراً ظاہر ہے عمر ابن خطاب جب قرآنی احکامات دیکھے تو عبد الرحمن ابن عوف کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا امیر المومنین یہ ٹھیک کہہ رہا بندہ، کیا ہستی صحیح کہہ رہا، اور ہم پہ ایلیگیشن 3 بالکل اس وقت لگ رہے ہیں، تو اس لیے یہاں سے نکلیں اس وقت، اس کو چھوڑیں اور صبح اس کے ساتھ پھر دیکھیں گے اور نپٹا جائے۔ تو اسلام کا مزاج یہ ہے۔ تو سیرت عمر کے حوالے سے میں نے بھی بہت ساری کتابیں، حسین ہیکل کی بھی دیکھی، شاکار رسالت بھی ہے، اور بہت ساری مراد رسول، کئی کتابیں دیکھی۔ کچھ میں ہے کہ یہ واقعہ ہے اور کچھ اس کی کہتے ہیں کہ ایسا واقعہ نہیں ہے اور یہ ممکن نہیں تھا یہ سیدنا عمر۔ تو میں چاہوں گا آج ذرا اس کی بھی وغیرہ کی کتابوں کا تو شاہ جی یہ مسئلہ ہی نہیں، یہ تو تفاسیر میں مفسرین لاتے ہیں۔ قرآن کی جو نصوص ہیں، جب اس کے تحت کوئی چیز آ جاتی ہے تو وہ سند ہو جاتی ہے۔
ہاں یہ محض کوئی تاریخ کی کتاب کا واقعہ نہیں ٹھیک ہے۔ یہ تو ہماری اوپر کی جو مستند سیرت کی کتب ہیں اور تفاسیر ہیں ان کے اندر یہ واقعہ تو آج ایک تو یہ بھی بات ذرا ان بالکل آیات clear کے ہو۔ تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا بیت اللہ بلا شبہ تیری بڑی عظمت ہے، بڑی حرمت ہے، تیری خوشبو بڑی پیاری ہے سبحان اللہ۔ اور تیری شان و عظمت بڑی بلند ہے، لیکن والذی نفس محمد بیدیہ لحرمت المؤمن عند اللہ اعظم من حرمت سبحان اللہ۔ مومن